بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر امریکہ نے وارننگ جاری کر دی ہے۔ بھارت کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت ملک میں انسانی حقوق سے انحراف نہ کرے، جمہوریت کی مضبوطی اسے قبول کرنے میں ہی ہے۔ امریکہ اور بھارت کو مل کر جمہوری اقدار پر کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ وارننگ اس لیے جاری ہوئی کہ انسانی حقوق رہنماؤں نے مخالفین کی آواز دبانے جانے کا معاملہ اٹھایا اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کی نشاندہی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں صرف امن چاہتے ہیں، طالبان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ افغان صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل عسکری نہیں، دنیا کی عظیم فوجی اتحاد نیٹو کو 1.5 لاکھ اہلکاروں کے ساتھ افغانستان میں ناکامی ہوئی۔ ہم نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ فوجی کارروائی کی ہرگز حمایت نہیں کریں گے۔ امریکہ ہم پر دباؤ ڈالتا رہا کہ شمالی وزیرستان میں طالبان کے ٹھکانے ہیں۔ بالآخر ہم نے کارروائی کی اور 10 لاکھ لوگ شمالی وزیرستان سے بے گھر ہوئے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانوں کی تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ سے آزادی پسند رہے ہیں، طالبان جو کر رہے ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق۔ آپ کو اس بارے میں طالبان سے ہی پوچھنا چاہیے۔ پاکستان میں لاکھوں مہاجرین آباد ہیں، ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں طالبان کون ہیں؟ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تو امریکی حمایت سے لڑائی جاری رکھیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں ہے، ہم افغانستان میں صرف اور صرف امن چاہتے ہیں۔ چند طالبان رہنماؤں کے خاندان یہاں مقیم ہونے سے ہم صرف طالبان کو مذاکرات پر مجبور کر سکتے ہیں۔ افغان سفیر کی بیٹی کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے موقف میں تضاد ہے۔ افغانستان سے ایک ٹیم آ رہی ہے، اس کیس سے متعلق تمام معلومات فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے 5 اگست کو UN قراردادوں کی خلاف ورزی کی اور یک طرفہ طور پر مقبوضہ وادی کی حیثیت تبدیل کر دی۔ 5 اگست کے اقدام کی واپسی تک بھارت سے بات چیت ممکن نہیں ہے۔ بھارت امن نہیں چاہتا کیونکہ وہ RSS نظریے کے زیر تسلط ہے، جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے۔ چائنا نے افغان طالبان سے امید ظاہر کی ہے کہ وہ افغان لڑائی کے خاتمے اور ملک کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں چائنا کے 2 روزہ دورے پر آئے ہوئے 9 رکنی وفد نے وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات کی۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ طالبان مشرقی ترکستان اسلامی تحریک کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ تحریک چائنا کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ چین کا اس گروپ کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ گروپ یا تنظیم چائنا کے سنگیانگ میں متحرک ہے۔ امکان ہے کہ ایک حساس وقت پر جب افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے، اس دورے سے طالبان کی شناخت کو بین الاقوامی سطح پر مزید تقویت ملے گی۔ ملاقاتوں میں سیاست، معیشت اور دونوں ممالک کی سلامتی، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور امن عمل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ دورہ دوستوں چینی حکام کی دعوت پر کیا گیا تھا۔ افغانستان، جس کی چائنا کے ساتھ بھی سرحد ملتی ہے، امریکی انخلاء کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔
افغان طالبان نے چائنا کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین چائنا کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چائنا نے بھی افغانوں کے ساتھ ان کی مدد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ وہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے بلکہ وہ مسائل کے حل اور امن کی بحالی میں مدد کریں گے۔ پاکستان میں 60,000 سے زیادہ فری لانسرز موجود ہیں۔ 2018 کے مقابلے میں فری لانسنگ کی آمدنی میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ عالمی بینک اور فری لانسنگ کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 میں پاکستان میں فری لانسر کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی، جبکہ دی گلوبل اکانومی انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فری لانسرز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے اور 2018 کے مقابلے میں فری لانسنگ کے شعبہ سے حاصل آمدن 42% تک بڑھ چکی ہے اور صنعت میں نمایاں ترقی کے باعث دنیا کے 10 بڑے ممالک میں پاکستان چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے، جبکہ بھارت 7ویں اور بنگلہ دیش 8ویں نمبر پر ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کام کرنے والے 57% فری لانسرز کی عمریں 25 تا 34 سال ہیں۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ امریکہ، بھارت، بنگلہ دیش اور فلپائن کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فری لانسرز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں لوگوں کی بڑی تعداد دل کی کمزوری یا ہارٹ فیل ہونے کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ جب تک کہ دل کا عطیہ نہیں مل جاتا اس وقت تک کے لیے ایک جدید ترین مصنوعی دل بنایا گیا ہے جس کی فروخت اسی سال شروع ہو جائے گی۔ فرانسیسی کمپنی کارمٹ نے یہ دل بنایا ہے۔ اس سے قبل یہ فرم سینکڑوں لوگوں کو مصنوعی دل لگا چکی ہے، لیکن اس بار نئی ایجاد بہت جدید ہے جو خون کی روانی سے دل کی دھڑکن جیسا عمل پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد سینسر، پروسیسر اور سرکٹ نصب ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ مریض کی بدلتی ہوئی کیفیات کے لحاظ سے دل کو چلاتے ہیں اور یوں مصنوعی دل قدرتی انداز میں کام کرتا ہے۔ ہر سال دل کی ناکامی اور ہارٹ فیلئر سے کم 3 کروڑ لوگ مر جاتے ہیں۔ عطیہ دل کے منتظر مریض دل پکڑے پکڑے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس لیے مصنوعی دل ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جب 2015 میں اسی کمپنی نے ایک مریض کو مصنوعی دل لگایا تو اس نے کہا کہ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہے۔ 70 سالہ ایک اور مریض نے بتایا کہ مصنوعی دل لگانے کے بعد وہ دن میں کئی مرتبہ چلتے اور پھرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں اور وہ بالکل تندرست ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افریقی ملک ایتھوپیا میں حکومت اور متنازع علاقے ٹیگرائی کے درمیان جاری محاذ آرائی کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں کی ایجنسیاں 6 مہینوں میں سوڈان میں 2 لاکھ مہاجرین کی آمد کی تیاری کر رہی ہیں۔ یہ لوگ ایتھوپیا میں جاری تشدد کے نتیجے میں وہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیوں نے سوڈان میں بڑھتی ہوئی مہاجرین کی خوراک کی ضرورت، پناہ گاہوں اور دیگر فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے $200 ملین کی درخواست بھی کی ہے۔ پاکستان سیالکوٹ کے شہر ڈسکا میں پولیس نے ایک ایسے ٹک ٹاک سٹار کو گرفتار کیا ہے جو بھیس بدل کر بھیک مانگ رہا تھا۔ پولیس نے مشکوک حرکتوں پر ایک بکاری کو پکڑ کر اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی۔ یہ نوجوان بکاری چہرے پر سیاہی مل کر بھیک مانگتا ہوا پایا گیا۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ یہ ٹک ٹاک سٹار ہے اور اس نے اچھے خاصے فالوورز بھی ویڈیو شیئرنگ میں بنا رکھے ہیں۔ اس کی جیب سے امریکی ڈالرز، برطانوی پاؤنڈ اور سعودی ریال برآمد ہوئے ہیں۔ یہ دن کے وقت منہ کالا کر کے بھیک مانگتا تھا اور رات کو بابو بن کر ٹک ٹاک ویڈیو بناتا تھا۔ روس کے ایک سیاستدان نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر پوٹن کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ روسی صدر کے ناقص سیاسی رہنما ویلری سولوی نے انکشاف کیا ہے کہ پیوٹن نے اس سال فروری میں پیٹ کے کینسر کی سرجری کروائی ہے۔ اس کے مطابق 68 سالہ صدر حکمرانی کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں اور وہ اگلے سال آخر میں صدارت کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ پیوٹن گزشتہ 20 سال سے زائد عرصے سے روس کے حکمران ہیں اور اس سال جولائی میں روس کے لوگوں نے پیوٹن کو 2036 تک کے لیے آئینی صدر بھی منتخب کیا ہوا ہے۔
روس کے صدر پیوٹن دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں اور سیاست کے ساتھ گھڑ سواری، تیراکی اور مارشل آرٹ کے فنون میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ کھیل کا میدان ہو یا مارشل آرٹ کا فن، گھڑ سواری ہو یا تیراکی، پیانو سے خوبصورت سریں بکھیرنا ہو یا آواز کا جادو جگانا، روس کے صدر پیوٹن ہر میدان میں طبع آزمائی کرتے پائے جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیزل انجن سے خارج ہونے والی زہریلی گیس کے موذی عارضے کینسر کا سبب بننے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ WHO کی فرانس میں قائم ایجنسی فار ریسرچ اور کینسر نے حال ہی میں اس بارے میں ایک اعلان کیا ہے، جس سے کار اور ٹرک ساز اداروں کے اندر گہری تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ڈیزل انجنوں کا دھواں گروپ A2 میں شامل تھا، تاہم اسے گروپ 1 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ گروپ 2A میں ممکنہ طور پر کینسر کا باعث بننے والے مادوں اور دھاتوں کے نام شامل ہوتے ہیں، جبکہ گروپ 1 میں شامل مادے یقینی طور پر کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ ماہرین، جنہوں نے متفقہ طور پر ڈیزل انجن کے دھوئیں کو خطرہ قرار دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈیزل کا دھواں پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے مثانے کے کینسر کے امکانات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین نے تمام دنیا کے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ڈیزل کے دھوئیں سے ممکنہ حد تک بچنے کی کوشش کریں۔ IARC کے اس ورکنگ گروپ کے چیئرمین کرسٹوفر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارا گروپ جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ متفقہ ہے، یعنی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ڈیزل انجن کا دھواں انسان کے اندر پھیپھڑوں کے کینسر یا سرطان کا موجب بنتا ہے۔ کرسٹوفر نے مزید کہا کہ ان خطرات کے پیش نظر دنیا بھر میں اس موذی کیمیائی مرکب کے دھوئیں سے بچاؤ کی تمام ممکنہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ یورپ، پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں ڈیزل انجنوں کا استعمال کمرشل گاڑیوں تک سختی سے محدود رکھا گیا ہے۔ جرمن موٹر ساز کمپنیاں امریکہ میں ڈیزل انجن سے متعلق شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جہاں ہائی وے کے طویل سفر کے لیے ڈیزل انجن ہی سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔